السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کافروں کے اعمال کی دو مثالیں دی تھیں۔ کہ غیر مسلموں کے اچھے اعمال جن سے وہ بڑی امید وابستہ کیے ہوئے ہیں، آخرت کے تعلق سے ان کی مثال یہ ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ بھی نہ ملے گا۔ جس طریقے سے ایک چٹیل میدان میں ریت چمکتی ہے اور پیاسا پانی خیال کرتا ہے، اور جب وہ پینے کے قریب جاتا ہے تو پھر لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ نہیں پاتا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اور اس سراب کے پاس اللہ تعالیٰ کو وہ پایا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا حساب چکایا۔ یعنی جب کافر امید باندھ کر آخرت میں پہنچا تو وہاں اس کا دان پون کچھ کام نہ آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بدعمالیوں کا پورا بدلہ چکایا۔ سوچ رہا تھا کافر کہ مجھے وہاں پہ جا کر کے آخرت میں کچھ نہ کچھ نیک عملوں کا صلہ مل جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ پھر دوسری مثال دی تھی کہ جس طریقے سے کوئی اندھیری میں ہو، اور اندھیری سے مراد سمندر کی اندھیری، پھر سمندر میں جو لہریں ہوتی ہیں ان موج یعنی لہروں کی اندھیری، پھر اس کے اوپر سے گھٹا بادل ہے اس کی اندھیری۔ تو ان اندھیریوں میں اگر کوئی اپنا ہاتھ بھی نکال کر کے دیکھنا چاہے تو اس کا ہاتھ نہ دکھے۔ یعنی اتنے سب کچھ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اگر یہ آخرت میں سوچے کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ملنے کی نہیں ہے، کیونکہ جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اپنے دل میں ایمان کی روحانیت اور اپنے اعضاء جوارح سے اسلام کی حقانیت کو واضح کرے۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہو، یہی جنت ہے، یہی جنت ہے۔ کہ جنت در حقیقت وہ ایمان کا صلہ ہے، اور ایمان ایک مستمر حقیقت ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی دائمی ہے، اور مومن کی نیکیاں قیامت کے دن اس کے ایمان کے تابع کر دی جائیں گی، اور پھر اس کے ایمان کے تابع ہو کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو کافر ہوگا تو چونکہ جہنم در حقیقت شرک اور کفر کی سزا ہے، اور یہ بھی دائمی حقیقت ہے، اس لیے اس کی سزا بھی دائمی ہے، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور کافر کی یعنی غیر مسلم کی برائیاں قیامت کے دن اس کے کفر کے تابع کر دی جائیں گی، کیونکہ وہ کفر کی ہم جنس ہے، چنانچہ کافر جہنم میں اپنے برے اعمال کی سزا ہمیشہ بھگتتا رہے گا۔ تو یہ کل کا سبق تھا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، یہ دیکھو تمہیں تو ہم نے سمجھایا بھی، لیکن ہم نے تمہارے علاوہ جتنے بھی چرند پرند مخلوقات بنائی ہیں ان کا حال دیکھو، اور اب تم اپنا حال دیکھو۔ یعنی وہ لوگ یعنی پڑھ لکھ کے بھی جاہل، پڑھ لکھ کے بھی جاہل، یعنی پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ عمل نہ کرے، یہ سب سے بڑی گناہ کی بات ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جنہیں پتہ نہیں تو وہ گناہ کریں، تو پھر ہے تو گناہ وہ بھی کہ انہوں نے دین حاصل کرنے کی کوشش نہ کری، لیکن یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک گناہ، ایک قسم، ایک درجہ یہ کم ہے، یہ ان کا گناہ زیادہ بڑا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہونے کے باوجود گناہ کیا ہے۔ رہے وہ گناہ کہ جو انسان کو پتہ ہوتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہے، تو پھر ان چیزوں میں بندے کے لیے ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے۔ آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات
كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البدق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ 18ویں پارے میں، قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورۃ النور ہے۔ اس سورہ نور کی آیت نمبر 41، 42، 43، 44، 45 اور 46 یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا نہیں دیکھتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے بحالت پرواز۔ یہ آسمان و زمین کے درمیان فضائی مخلوقات کا ذکر ہوا، اور بحالت پرواز اس لیے کہا کہ دوسری حالت میں وہ زمین پر ہوتے ہیں، دوسری حالت میں وہ زمین پر ہوتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، سب نے بالیقین اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، یعنی ہر مخلوق نے طریقہ انابت اور تسبیح خوانی جان لیا ہے، اور وہ اپنا وظیفہ ادا کرتی رہتی ہیں۔ یعنی ہر ایک چرند و پرند کی الگ الگ تسبیح ہیں، اور وہ الگ الگ تسبیحوں میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ کل قد علم، انہوں نے جان لی ہے، کل قد علم انہوں نے جان لی ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی طریقہ انابت اور تسبیح خوانی، کس طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، ان تمام پرندوں نے جان لیا ہے۔ لیکن تعجب کا مقام ہے کہ بہت سے کامل عقل اور کامل فہم کے مالک انسان اس سے غافل ہیں، وہ نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ وظیفہ عبودیت ادا کرتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو مخلوقات کرتی ہیں خوب جاننے والے ہیں۔ وہ ان ناہنجاروں کے حال سے بھی بے خبر نہیں، ان کے سب کرتوت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت ہے، یعنی وہ ان بد کرداروں کے بھی خالق و مالک ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی یہ بد اتوار بھاگ کر کہاں جائیں گے، لوٹ کر ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب رکھیں گے،
اور ان کے سارے اعمال ان کے سامنے دھر دیں گے۔ منکرین یعنی قیامت کے دن منکرین کی گرفت ہوگی، وہ لوگ اس دنیا میں بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمینی مخلوقات کی حیات کے لیے جو انتظامات فرمائے ہیں وہ بھی منکرین کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی معیشت کے لیے دو انتظامات کیے ہیں، ایک ہے بارش برسانا اور دوسرا ہے شب و روز کا آنا جانا، مگر بارش کے بجائے اولے بھی پڑ سکتے ہیں اور کڑک بجلی سے بھی تباہی آ سکتی ہے، اور رات دن کا آ جانا موقوف بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ بس یا تو لوگ گرمی سے جھلس جائیں گے یا سردی سے ٹھٹر جائیں گے۔ پس منکرین اس خیال میں ہرگز نہ رہیں کہ اس دنیا میں ان کا کوئی وبال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ آنے والی دو آیتوں کا حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ یجزی سحابا، کیا نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ابخروں کو نرمی سے ہانک لے چلتے ہیں، ثم یؤلف بینہ، پھر اس بادل یعنی ابخروں کو باہم ملاتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو گھنا بادل بنا دیتے ہیں، فتر الودق یخرج من خلال، پس بارش کو دیکھتا ہے تو کہ بادل کے درمیان سے نکلتی ہے، سمندر کی تہ میں ہیٹ یعنی گرمی ہے، اس لیے سمندر سے ابخرے اٹھتے ہیں اور فضا میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو ہوائیں نرمی سے لے چلتی ہیں، پھر وہ بھاپ باہم مل کر بادل کی ابتدائی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر ان بادلوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ گھنا بادل بناتے ہیں، پھر اس کو ضرورت کی جگہ کی طرف لے چلتے ہیں، وہاں جا کر بادل برستے ہیں اور بادل ہی رہتے ہیں، اور ان کے درمیان سے بارش کے قطرے نکل کر ٹپکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی معیشت کا سامان کیا ہے۔ سنیے، الم تر ان اللہ یجزی سحابا، کیا تم بادل کو نہیں دیکھتے؟ سحاب بادل کو کہتے ہیں، برق بجلی اور بدلی ہے سحاب، فارسی کی کتاب میں ہے۔ یجزی سحابا، یجزی کا مطلب ہے نرمی سے لے کر کے جاتے ہیں، اور بادل صرف ایک ہی بادل نہیں، اس کی ابتدائی شکل کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کی آخری شکل کیا ہے اس کو بھی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ ابخروں کو نرمی سے ہانک لے چلتے ہیں، یعنی ابھی وہ ابخر ہیں، بخارات جنہیں کہتے ہیں، یعنی دھواں جو ہوتا ہے ایک بھاپ، پھر اس بادل یعنی ابخروں کو باہم ملاتے ہیں، پھر اس کو گھنا بادل بنا دیتے ہیں، فتر الودق یخرج من خلال، پس بارش کو دیکھتا ہے تو کہ اس کے بادل کے درمیان سے نکلتی ہے، خلال درمیان کو بولتے ہیں۔ تو سمندر کی تہ میں ہیٹ یعنی گرمی ہے، اس لیے سمندر سے ابخرے اٹھتے ہیں یعنی بخارات کی شکل میں، اور فضا میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو ہوائیں نرمی سے لے چلتے ہیں۔ یجزی صحابن کا مطلب یہی ہے کہ انہیں نرمی سے لے کر چلتی ہیں، پھر ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو بھاپ کو باہم ملا کر بادل کی ابتدائی شکل بنا دیتے ہیں، پھر ان بادلوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ گھنا بادل بنا دیتے ہیں، رکامن، ثم یجعلہ رکامن، پھر اس کو گھنا بادل بنا دیتے ہیں، فتر الودق یخرج من خلال، پھر اس کو ضرورت کی جگہ کی طرف لے چلتے ہیں، وہاں جا کر بادل برستے ہیں، بادل ہی رہتے ہیں اور ان کے درمیان سے بارش کے قطرے نکل کر ٹپکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی معیشت کا سامان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ تعالیٰ بادلوں میں پہاڑوں سے اولے برساتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بادلوں میں پہاڑوں سے اولے برساتے ہیں۔ جب 40,000 فٹ کی بلندی پر ہوائی جہاز اڑان بھرتا ہے تو نیچے بادل نظر آتے ہیں، ان میں ٹیلے بھی ہوتے ہیں اور پہاڑ بھی،
بس جسے چاہتے ہیں وہ اولے پہنچاتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ. جس کو چاہتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ. اور جس کو چاہتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. بادلوں کی بجلی کی چمک قریب ہے کہ آنکھوں کو اچک لے. یعنی فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ. کوئی ان کی ضد میں آ جاتا ہے اور کوئی بچ جاتا ہے تو بادلوں سے ہمیشہ بارش ہی نہیں برستی، کبھی اولے بھی پڑتے ہیں. بس کیا یہ منکرین ان اولوں کی ضد میں آ کر تباہ نہیں ہو سکتے؟ اور بادلوں کی بجلی کی چمک چونکہ وہ قریب ہے اور آنکھوں کو اچک لے، یعنی بادلوں میں کبھی ایسی گرج چمکتی ہے اور کڑاکے پڑتے ہیں کہ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں. اور اگر کسی پر کڑاکا گر جاتا ہے تو وہ بس یہ سمجھ لیجئے وہ اس دار فانی سے دار عقبہ کی طرف چل جاتا ہے، اور یہی اس دنیا میں اللہ کی پکڑ ہے. دوسری چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی معیشت کے لیے انتظام فرمائے تھے، ان میں سے دوسری چیز ہے شب و روز کا آنا جانا. شب و روز فارسی کا لفظ ہے. شب مانے رات اور روز مانے دن، یعنی دن اور رات کا آنا جانا. چنانچہ پہلے اللہ تعالیٰ کی آیت کے تعلق سے ہی سمجھ لیتے ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار. لیل رات کو بولتے ہیں، والنہار دن کو بولتے ہیں. یقلب، قلب یقلب تقلیب اس کے معنی پلٹنا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہے. تو یقلب اللہ اللیل والنہار، لیل اور نہار. یقلب اللہ اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ رات دن کو عدلتے بدلتے ہیں، جو قدرت کی کرشمہ سازی اور مخلوقات کی حیات کا ذریعہ ہے. دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن اسی کی قدرت سے آتا ہے. وہی کبھی رات کو کبھی دن کو گھٹاتا بڑھاتا ہے، اور ان کی گرمی کو سردی سے اور سردی کو گرمی سے تبدیل کرتا ہے. اس طرح موسم خوشگوار رہتا ہے. اگر ہمیشہ رات رہے تو ہر چیز جم کر برف ہو جائے اور حیات ناممکن ہو جائے. اگر ہمیشہ رات ہی رہے، چونکہ رات میں تو ٹھنڈک رہتی ہے، سورج ہوتا ہی نہیں، تو اگر رات ہی رہے تو پھر ساری چیز جم کر برف ہو جائے اور حیات ناممکن ہو جائے. اور اگر ہمیشہ دن رہے تو ہر چیز دھوپ میں جھلس کر رہ جائے. اس میں یقیناً اہل دانش کے لیے بڑا سبق ہے. اللہ کا پاک ارشاد ہے ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ اس میں یقیناً اہل دانش کے لیے بڑا سبق ہے. ایک سبق تو یہ ہے کہ اس الٹ پھیر کو موقوف کر کے اللہ تعالیٰ کائنات کو ختم کر سکتے ہیں، پھر یہ منکرین کس گمان میں ہیں. دوسرا سبق یہ ہے کہ شب و روز کی تبدیلی کی طرح اس دنیا کی بھی دوسری دنیا سے تبدیلی ناگزیر ہے. اگر یہی دنیا ہمیشہ رہے تو عمل کرنے والے عمل کرتے کرتے تھک جائیں، اور اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو لوگ آخرت میں کس عمل کا صلہ پاتے. جس طرح دن میں محنت کر کے کماتے ہیں اور رات میں کھا پی کر آرام کرتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا ہے، اس میں کماتے ہیں پھر آخرت میں اس کا بدلہ پاتے ہیں. اب آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے تعلق سے پہلے سمجھ لیجئے ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی ہے. ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیوں بنایا اور ان کے لیے آخرت میں جزا اور سزا کیوں رکھی، دیگر حیوانات کی طرح ان کو بھی غیر مکلف کیوں نہیں بنایا. ملحدین، تاکہ جہاں جہاں جاتے ایک ساتھ جاتے، کوئی جنت میں اور کوئی جہنم میں نہ جاتا. اس کا جواب آئندہ آیت میں دیا ہے کہ تمام حیوانات کا مادہ تخلیق اگرچہ ایک ہے، مگر ان میں بہت سے ظاہری اور باطنی اختلاف ہیں. مثلا کوئی جانور پیٹ کے بل چلتا ہے جیسے سانپ اور کیڑے وغیرہ، کوئی دو پیروں پر چلتا ہے جیسے انسان اور پرندے، اور کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے جیسے مویشی. اسی طرح باطنی صلاحیتوں میں بھی اختلاف ہے. انسانوں میں مکلف ہونے کی صلاحیت رکھی ہے اور جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں رکھی، اس لیے انسان کو مکلف بنایا اور دیگر حیوانات کو مکلف نہیں بنایا. جیسے شیر گوشت خور اور بھینس گھاس خور ہے،
پس ضروری ہے کہ دونوں کی فطرت کا لحاظ کر کے جسمانی روزی مہیا کی جائے۔ اسی طرح جب انسان کو اعلیٰ صلاحیتوں سے سرفراز کیا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے روحانی غذا کا بھی انتظام کیا جائے تاکہ اس کی روح سنور جائے۔ پھر جو اللہ کے دین سے فائدہ اٹھائے اس کو دارین میں جزائے خیر دی جائے، اور جو انکار کرے وہ سزا پائے۔ اور دیگر حیوانات میں اعلیٰ صلاحیتیں نہیں رکھی ہیں، اس لیے ان کو مکلف بنانا تکلیف ما لا یطاق ہے، جو حکمت کے منافی ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنی، پیٹ کو بولتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، دو پیروں کو بولتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، چار کو بولتے ہیں۔ سنیے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر رینگنے والی مخلوق بنائی۔ خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے ہر رینگنے والی مخلوق بنائی۔ فمنہم من یمشی علی بطنی، پھر کوئی ان میں سے پیٹ کے بل چلتی ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کوئی ان میں سے دو پیروں پر چلتی ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور کوئی ان میں سے چار پیروں پر چلتی ہیں۔ یہ ظاہری اختلافات کی مثال ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں، یعنی اسی طرح اور اختلافات بھی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ البتہ واقعہ یہ ہے، لقد انزلنا آیات مبینات، کہ ہم نے واضح آیتیں اتاری ہیں جن کے مضامین واضح ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستہ دکھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں تو ایسی واضح ہیں کہ چاہیے تھا کہ ان کو سن کر ہر شخص ایمان لے آتا اور سیدھی راہ پر چل پڑتا، مگر سیدھی راہ وہی چلتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ پس لوگوں، اللہ سے توفیق مانگو، وہ ہدایت سے محروم نہیں کریں گے۔ اور اس آیت پر کفار سے گفتگو پوری ہوئی، آگے منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین کے کیا کرتوت تھے وہ انشاءاللہ کل کو آپ کے سامنے آئیں گے۔ آج کا سبق کا خلاصہ اتنا تھا کہ جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے لیے سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جتنی برائیوں سے شروع فتن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی، ان تمام برائیوں سے شروع فتن سے ہمارے حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی یا اللہ مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو نر اولاد کے ساتھ ان کو نرین اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے جوڑا ہیں ان کو نیک صالح فرما بدل جوڑا عطا فرما۔ جن غریب بچوں کے اللہ رشتوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے، میرے مولا کریم یا اللہ ان کے رشتوں کے انتظام یا اللہ غیب کے خزانے سے پورے فرما دیجیے۔ اور یا اللہ جن کے رشتوں کے انتظام ہو گئے لیکن شادیوں کے نکاحوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے، میرے مولا کریم ان کے نکاحوں کے بھی شادیوں کے بھی انتظام فرما دیجیے۔ اور یا اللہ جتنے بھی نکاح عمری میں ہوئے ہیں یا اللہ اور جہاں بھی کہیں یا اللہ امت مسلمہ میں شادیاں ہوئی ہیں، یا اللہ ہر ایک شوہر کو اور ایک بیوی کو آپس میں ازدواج زندگی خوشی کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یا اللہ ازدواج زندگی پرسکون عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان میں، ہم سب کے نیک اعمال میں اور ہم سب کے کاروبار میں یا اللہ خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ عزت عطا فرما۔ یا اللہ سربلندی عطا فرما۔ دونوں جہاں میں کامیابی، سرفرازی، خوشیاں، خیر، بھلائیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ دونوں جہاں میں ذلت سے، بے عزتی سے، رسوائی سے ہمارے حفاظت فرما۔ یا اللہ بچپن سے لے کر کے اب تک جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں اور آگے بھی جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، مولا کریم یا اللہ ان تمام نیک اعمالوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ اور یا اللہ جو بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو یا اللہ فوراً توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا، اور گناہوں کو یا اللہ معاف فرما کر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں
اضافہ فرما دینا۔ یا اللہ بے شک آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مولا کریم یا اللہ پورے امت مسلموں کو یا اللہ پکے سچے مسلمان بنا دیجیے۔ یا اللہ پورے امت مسلموں کے دلوں میں ایمانی روح اور ایمان کی روحانیت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم ارحم الراحمین یا اللہ خیر کی توفیق آپ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ یا اللہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ آیت ہم نے آج پڑھی ہے۔ یا اللہ آپ فرما رہے ہیں یا اللہ ہم خیر چاہتے ہیں، ہم یا اللہ نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ مولا کریم یا اللہ تمام امت مسلموں کو یا اللہ نمازوں سے وابستگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام امت مسلموں کے یا اللہ تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنا، یا اللہ یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو پوری امت مسلموں کو عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق سبھی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دونوں جہاں میں یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ حج بیت اللہ بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آخرت کے احوال بھی ہمارے لیے پرسکون احوال بنا دیجیے۔ یہاں پہ جتنے بھی یا اللہ حضرات دلوں میں تمنا لے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی بھی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے، اور خواتین حضرات میں یا اللہ جو بھی جس اعتبار سے بھی دلی تمنا لے بیٹھی ہیں یا اللہ ہر ایک خاتون کی اللہ ہر ایک تمام جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو نبی کے صدقے تو پھر قبول و منظور فرما دیجیے۔